بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے واقعے کو ذکر فرمایا، اس کی جھلکیاں پیش فرمائی، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے صبر اور تقوی کا حکم دیا اور فرمایا کہ صبر اور تقوی انسان کی کامیابی کا راز ہے اور بنیاد ہے۔ اسی صبر اور تقوی کی مثالوں میں سے ایک مثال بطور واقعے کے یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ مقام بدر میں ہوئی، جس میں کفار کی تعداد 1000 اور مسلمانوں کی تعداد 313 بتلائی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے باوجود مسلمانوں کی تعداد کے کم ہونے کے اور اسباب و آلات سے نہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کیونکہ اس کے اندر صبر اور تقوی دونوں چیزیں کمال درجے کی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقام بدر میں فتح عطا فرمائی، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد کفار میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، اور وہ اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں سے کیسے بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے پھر دوبارہ تیاری کی، اور تیاری کافی تعداد میں ہوئے لوگ بدلے کی آگ میں نہ جانے کتنے لوگ تیار ہو گئے۔ لکھتے ہیں بعض رات کے 3000 کی تعداد تھی۔ تین 3000 کفار کی تعداد اسلحہ کے ساتھ، ہتھیاروں اور تلواروں کے ساتھ تیار ہو کر مدینۃ المنورہ پہنچے۔ مدینۃ المنورہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام احد ہے۔ اس جبل احد کے پاس انہوں نے اپنا ڈیرا ڈال لیا، اپنے خیمے لگا دیے۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ کفار کی تعداد زیادہ ہے اور وہ جنگ کے لیے آئے ہیں، تو مشورہ کیا، بتلاؤ
جنگ مدینے کے اندر رہ کر کی جائے یا مدینے سے باہر چل کر جبل احد کے پاس جا کر جنگ کی جائے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ مدینے کے اندر رہ کر اچھے طریقے سے جنگ ہو سکے گی اور فتح حاصل ہو جائے گی۔ بعض حضرات کی رائے یہی بنی، لیکن جو حضرات جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے ان کے دلوں میں جنگ کا اور شہادت کا جوش تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم شہر سے باہر، مدینے سے باہر جا کر ہی جنگ کریں گے تاکہ کفار کو پتہ چل جائے کہ ہم بزدل نہیں، کمزور نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے اور اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے زرہ پہنی اور تیار ہو کر باہر آئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر عمل نہیں کیا، شاید ناراض ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام جیسے ہی تشریف لائے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں آپ کی جو رائے ہے اسی پر عمل کر سکتے ہیں۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو جب تک جنگ نہ کر لے اس کو واپس نہیں رکھتا۔ اس جملے کے اندر نبی اور غیر نبی کا فرق واضح ہے کہ نبی کے اندر کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی اعتبار سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ترتیب دینی شروع کی۔ یہ 1000 کی تعداد مسلمان ہو گئے۔ ان میں کچھ منافقین بھی تھے۔ منافقوں کا سردار رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی نے کی رائے بھی وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ شہر کے اندر ہی جنگ کی جائے۔ لیکن جب جبل احد پر پہنچے تو اس نے راستے ہی میں یہ کہہ دیا کہ میری رائے پر عمل نہیں کیا گیا، میری بات نہیں مانی، میں جنگ نہیں کرتا، اور یہ واپس ہو گیا۔ اس کے ساتھ 300 اور لوگ بھی شریک ہو گئے جو منافقین تھے۔ تو 2 اور حضرات تھے جو پکے مسلمان تھے، لیکن وہ اس کے بہکائے میں آ کر وہ بھی چلنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں مضبوطی ڈالی، وہ واپس آ گئے۔ الغرض یہ 300 منافقین، ان کا سردار عبداللہ بن ابی ان کو لے کر واپس مدینہ چلا گیا، اور مسلمانوں کی تعداد 700 باقی رہ گئی۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے ترتیب دی کہ کتنے افراد دائیں طرف کھڑے ہوں گے، کتنے افراد بائیں طرف کھڑے ہوں گے، کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ترتیب دی۔
بڑی عجیب بات یہ ہے کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ نے کبھی بھی جنگ کی کوئی تعلیم کسی سے حاصل نہیں کی، اور وہ تعلیم دے رہے ہیں جو عرب میں پہلے بھی کسی پر نہیں تھی۔ عرب والے اس ترتیب کو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو نبی برحق یہ ہر چیز میں رہبر ہے، ہمارے لیے زندگی کے معاملات میں بھی رہبر ہے، جنگ کے معاملات میں بھی رہبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایسی ترتیب بنائی کہ اس ترتیب کو عرب والے جانتے ہی نہ تھے۔ حضرت ابو طلحہ عبداللہ بن جبیر اور 30 افراد کی تعداد کو جو تیر انداز تھے، بہترین تیر اندازی جاننے والے تھے، ان کو جبل احد کی پشت میں بٹھا دیا کہ تاکہ ادھر سے دشمن نہ آ سکے، حملہ نہ کر سکے پیچھے سے، اور جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے، جب تک میں تم سے نہ کہوں، جب تک تمہیں وہاں سے نہیں آنا ہے۔ جنگ شروع ہوئی، اول مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور کفار کے پیر اکھڑ گئے، ہوا اکھڑ گئی، وہ بھاگنے لگے۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ جب یہ بھاگ گئے ہیں تو مال غنیمت کو حاصل کریں۔ کفار بھاگ رہے اور یہ مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے پر لگ گئے۔ اب جو تیر انداز وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جبل احد کی پشت میں، انہوں نے دیکھا کہ جنگ تقریباً فتح ہو چکی ہے اور لوگ مال غنیمت کو حاصل کر رہے ہیں، تو وہ بھی اتر کر مال غنیمت کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت ابو طلحہ نے منع فرمایا اور اللہ کے رسول کا حکم سنایا کہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ وہاں سے نہ ہلنا جب تک میں نہ کہوں۔ ان حضرات نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا جنگ تک، اور جنگ فتح ہو چکی ہے، لہٰذا اب یہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا۔ اس لیے وہ بھی مال غنیمت کی طرف چلے گئے۔ 3 حضرات، بعض حضرات کہتے 10 یا 3، ان کی تعداد وہاں باقی رہ گئی۔ کفار میں سے کچھ لوگ جب دیکھا کہ جبل احد کی پشت میں جگہ خالی ہے، کہ وہاں سے تیر انداز نہیں رہے، تو وہ پیچھے سے آ کر انہوں نے حملہ کیا اور یہ حضرات شہید ہو گئے۔ اب جب کفار نے دیکھا کہ پیچھے سے ہماری تعداد آ رہی ہے، تو یہ آگے سے واپس آنے لگے اور مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور کافی جنگ ہوئی جس میں 70 حفاظ کرام شہید ہوئے۔ بڑے صحابی، اجلہ صحابہ شہید ہو۔ اور اس میں لوگ آپ علیہ الصلوۃ اسی جنگ کے درمیان مسلمانوں میں یہ افواہ اڑ گئی، یہ بات پھیلا دی گئی کہ نعوذ باللہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا، تو مسلمان اور پست ہو گئے۔ لیکن پتہ چلا کہ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، زخمی ہیں، تیر لگے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے اس طرح پیش کیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چاروں طرف سے گھیر کر اپنے درمیان میں لے لیا اور تیروں کو اپنے سینوں پر کھایا۔ بڑے جانثار صحابہ جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی حفاظت اس طرح کی کہ اپنی جان کو تیر کے سامنے کر دیا۔
اس جنگ کا بڑا غم اور بڑا صدمہ ہوا کہ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو ہرگز یہ لوگ شہید نہ ہوتے۔ لوگوں نے یہ کہا کہ تعداد کم تھی اس لیے شکست ہوئی۔ فرمایا کہ نہیں، مسلمانوں کا معاملہ قلت اور کثرت پر نہیں ہے، مسلمانوں کا معاملہ صبر اور تقوی پر ہے۔ جب صبر اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نصرت عطا کرتا ہے، مدد عطا کرتا ہے، اور مدد کے ذریعے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا، انہوں نے صبر کیا 313 ہونے کے باوجود، اور تقوی اختیار کیا، دامن نہ چھوڑا تقوی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت کی، مدد فرمائی 3000 فرشتوں کے ذریعے۔ فرمایا کہ اگر تم اس اور زیادہ صبر کرو تو یہ جو کہہ رہے ہیں تو 5000 فرشتے بھی آسمان سے اتر کر آئیں گے۔ اسی واقعے کو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے جنگ کی جگہ پر، جنگ کے ٹھکانے پر، یعنی ترتیب دے رہے تھے کہ 10 یہاں بیٹھیں گے، 20 وہاں بیٹھیں گے، 10 اس طرح جنگ کریں گے، یہ ترتیب لگا رہے تھے۔ دیکھو قرآن نے جب کسی لفظ کا ذکر کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اہمیت ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت چھپی ہوئی ہے۔ گھر سے نکلنے کی حالت کو بھی بیان کیا اور ترتیب دینے کی حالت کو بھی بیان کیا ہے۔ اس کے اندر کیا واقعہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ جب آپ ان لوگوں کو ترتیب دے رہے تھے، لوگوں کو بٹھا رہے تھے، بتا رہے تھے، اور جو پورا واقعہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا تھا۔ اور جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اور کیوں ہوا ایسا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جس وقت تم میں سے 2 جماعت نے ارادہ کیا کہ وہ کمزوری دکھائے، واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جما دیا، ان کے دل کو مضبوط کر دیا، جس سے وہ پھر واپس آ گئے۔ 2 جماعت یعنی 2 قبیلے کے 2 حضرات جو عبداللہ بن ابی کے چکر میں جانے لگے تھے، ان تفشلا، انہوں نے کمزوری دکھانے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے مقام بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تم اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔